محبت اور جنون قسط نمبر 5 ماضی۔ مما میں نے قبول ہے کیوں بولا؟ بیٹا یوں ہی بولا، آپ کو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ بڑی ہو جاؤ گی تو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کیوں بولا۔ آپ نے قبول ہے، ٹھیک ہے بیٹا، اب جاؤ کھیلو باہر جا کر۔ شاباش، زہرہ بیگم نے اسے پیار سے پچکارتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے ماما۔ وہ باہر لان میں رکھے جھولے پر بیٹھ کر اپنی گڑیا کے ساتھ کھیلنے لگی۔ ہے میری پیاری گڑیا، اس دوپٹے میں کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ خرم جو وہاں سے گزر رہا تھا اس کو گڑیا سے کھیلتے دیکھ کر اس کے پاس آیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کی گڑیا کو اٹھانے ہی لگا تھا کہ اس نے جلدی سے اپنا گڑیا کو اٹھا کر کس کے پکڑا۔ سوچنا بھی مت لمبے جن، میری گڑیا کو اگر کچھ کیا تو میں دادا دادی تایا ابو تائی امی مما اور پاپا کو شکایت لگاؤں گی، سمجھ گئے؟ اپنی طرف سے اس نے بہت دمدار دھمکی کی۔ ہاں 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 ہاں، مجھ سے ذرا تمیز میں رہ کر بات کیا کرو۔ اب کیوں؟ اب کیا تمہارے سر پر سینگ اگ آئے ہیں؟ اور کون سی تمیز؟ کہاں کی تمیز؟ میں کس تمیز کو نہیں جانتی۔ اگر تم کو زیادہ شوق چڑھا ہے تو تم جا کر اس سے بات کر لیا کرو، مجھ سے نہیں بات ہوتی۔ آلتو پالتو لوگوں سے اگر زیادہ تنگ کیا تو میں پھر بول رہی ہوں، میں سب کو تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ اس نے ناک سکیڑ کر جواب دیا۔ پہلے وہ خرم کو خرم بھیا بولتی تھی، لیکن جیسے جیسے وہ اسے تنگ کرتا گیا خرم کے آگے سے بھیا اپنے آپ ہٹ گیا، اور پھر بس خرم بھیا سے ڈائریکٹ خرم یا پھر تم، اور زیادہ غصہ آیا پھر تو ہو جاتا۔ ہو گیا تمہارا مذاق، یہ سب تو تم روز کرتی ہو۔ میں روز یہ سب سن کر تنگ آ گیا ہوں۔ تم کچھ نیا کرو۔ پر تم کچھ نیا کیسے کرو گی؟ تمہارے پاس تو دماغ ہے ہی نہیں۔ جی نہیں، میرے پاس دماغ ہے۔ غصے سے اس کا چہرہ لال ببو کا ہو گیا۔ اوہ اچھا، تو تمہارے پاس دماغ ہے، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں۔ پھر تم مجھے یہ بتاؤ، کل تم نے قبول ہی کیوں بولا؟ مما نے بولا ہے جب میں بڑی ہو جاؤں گی پھر بتائیں گے وہ مجھے۔ اس نے ناک چڑھا کر جواب دیا۔ ہاں ہاں ہاں، جب بڑی ہو جاؤ گی تب بھی تمہیں دوسرے ہی بتائیں گے۔ پھر تمہیں ایک بات بتاؤ، مجھے ابھی سے پتہ ہے کہ کل تم نے قبول کیوں بولا تھا۔ کیوں بولا تھا؟ تجسس سے اس نے تھوڑا قریب آ کر پوچھا۔ کل تم نے قبول ہے اس لیے بولا کہ تم نے سب کے سامنے بول دیا ہے کہ میں وہ ہمیشہ خرم کے ساتھ کھیلوں گی اور کسی کے ساتھ کبھی نہیں کھیلوں گی۔ اس بات کی گواہی تم نے سب کے سامنے دی ہے 3 بار، قبول ہے قبول ہے قبول ہے بول کر نہیں۔ صدمے سے اس کی چیخ نکل گئی۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، تم اتنے بڑے ہو، جن ہو، مجھے تنگ کرتے ہو، ہر وقت میرا کھیل بگاڑ دیتے ہو۔ میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں کھیلوں گی، تم جا کر اپنے لمبے دوستوں کے ساتھ کھیلو۔ جی نہیں، اب کچھ بھی ہو جائے بس تمہارے ساتھ ہی کھیلوں گا۔ لاؤ یہ گڑیا مجھے دو۔ نہیں، میں اپنی گڑیا تمہیں نہیں دوں گی اور نہ ہی کبھی تمہارے ساتھ کھیلوں گی۔ میں ابھی جا کر مما سے پوچھتی ہوں، اور مجھے اچھے سے پتہ ہے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ منہ بناتی اپنی گڑیا اٹھا کر وہاں سے چلی گئی۔ ہاں ہاں ہاں، جاؤ جاؤ، سب وہی بولیں گے جو میں نے بولا ہے۔ کتنی اچھی بات ہوگی ہے نے سلیمہ بیگم، ابھی ہماری اولاد کی اولاد بھی ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گی۔ انہوں نے بیک گراؤنڈ سے ٹھیک لگاتے ہوئے کہا۔ کہتے ہیں اصل سے زیادہ سود پیارا ہوتا ہے، شاید سچ ہی کہتے ہیں۔ ہمیں بھی رضا اور خرم اپنے بچوں سے زیادہ عزیز ہے۔ ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اب جب تک میں زندہ ہوں وہ دونوں میری آنکھوں کے سامنے ہی رہیں گے، سلیمہ بیگم نے اور سوچ انداز میں کہا۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ آج ہم علاج کروا رہے ہیں آپ کا، آپ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ہم جانتے ہیں آپ ہمیں دلاسا دے رہے ہیں، ہمیں اپنی حالت کا بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہے۔ ہم نے آپ کی ڈاکٹر کے ساتھ بات سن لی تھی، آپ ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا ہے، پر ہمیں کوئی ہم نہیں۔ اللہ نے ہم کو سب کچھ تو دیا ہے، محبت کرنے والا شوہر، نیک اولاد اور وہ 2 شرارتی بولنے۔ آخر میں وہ ہلکا سا مسکرائے۔ نادر محل نے ہاتھ بڑھا کر انہیں اپنے ساتھ لگایا۔ آپ ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی ہے،
सलीमा बेगम आप हमारा सहारा है। आप हमें छोड़कर गई तो ये नादर माहौल टूट जाएगा। फिर क्या हुआ जो हमारी शादी पसंद से नहीं हुई, लेकिन हमें मोहब्बत सिर्फ आप ही से हुई है। तो क्या हुआ जो यहाँ के डॉक्टर ने जवाब दे दिया है हम कहीं और जाएंगे। उन्होंने सलीमा बेगम को दिलासा दे दिया था, पर वो अपने दिल का क्या करते जो हजा की खाक छानने के बाद अब मायूस हो रहा था। ताई, अम्मी, मम्मा, पापा कहाँ है? मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे लोरी सुननी है, मुझे नींद नहीं आती। मम्मा की लोरी सुनने बहर। हाँ बेटा, आपकी मम्मी अभी आती ही होगी, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। शायद ट्रैफिक की वजह से कहीं फंस गई होगी, पर मुझे नींद आई है। कोई बात नहीं बेटा, इधर आओ, आज हम तुम्हें लोरी सुना देते हैं। आओ। शाबाश। साजिद साहब जल्दी चलाए, रिदा के सोने का टाइम हो गया है। हाँ बस आप पहुंचने ही वाले हैं, मुझे आपके साथ शहर आना ही नहीं चाहिए था। अच्छा होता मैं सारा सामान की लिस्ट बनाकर आपको ही दे देती, ज़ोहरा बेगम ने नाराज़गी से कहा। रिदा वहाँ अकेली नहीं है, बाकी सब भी ही उसके साथ, आप फिक्र ना करें। और अब बस थोड़ी ही दूर है, हम हवेली पहुंचने वाले हैं कि तब ही गाड़ी ज़ोर का झटका खाकर रुकी। अब क्या हो गया, गाड़ी क्यों रोक दी? रोको बेगम, मुझे लगता है कोई है, मैं देखता हूँ। आप गाड़ी के अंदर ही रहना। और फिर वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उस वजूद की तरफ बढ़े जो खून में लथपथ अपनी आखिरी सांस गिन रहा था। कौन हो भाई तुम, और ये क्या हो गया है तुम्हारे साथ? साजिद माहौल इसके लब पड़पड़ाए। हाँ, मैं साजिद माहौल ही हूँ। तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? बल्कि रहने दो, हमें तुम्हें अस्पताल लेकर चलते हैं, फिर बात करते हैं। नहीं, मेरी बात सुनो, मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, बहुत टाइम से एक मिशन पर काम कर रहा था, पर बुरी बात यह है कि किसी को नहीं पता कि मैं ये मिशन कर रहा हूँ। मेरी मदद करो। और तभी उस शख्स ने अपने कान के पीछे चाकू से कट लगाकर वहाँ से एक माइक्रोचिप बरामद की और उसे साजिद माहौल के हाथ में दिया। उसको हाथों में नहीं लगना देना, और पुलिस को तो कभी मत देना, और एक बार उसमें कुछ है तो उसे देख ज़रूर लेना, क्योंकि इसमें हवेली वालों के लिए भी कुछ है। साजिद माहौल हक्का बक्का उसकी बात सुन रहे थे। अब जाओ जल्दी निकलो यहाँ से, और ये चिप तभी किसी के हाथ में देना जब तक तुम्हें यह न लगे कि हाँ ये सच में वो वतन का वफादार है, चंद पैसों का दिखाओ नहीं। जाओ यहाँ से जल्दी। पर मैं तुमको यहाँ इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। नहीं, तुम लोग जाओ, मैं वैसे भी कुछ टाइम का मेहमान हूँ, पर इसको महफूज जगह पहुँचा दो। हाँ, मैं जानता हूँ। और फिर वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहाँ से गाड़ी भगा गए। वो रहा वो आदमी, चलो उसको बास के पास ले चलते हैं। हाँ, चलो। दूसरे आदमी पहले की हाँ मिलाते हुए कहा। ये ले बॉस सड़क पर पड़ा, अपनी आखिरी सांस गिन रहा था। ए लड़के, सीधी तरह से बता दे वो सबूत कहाँ छुपाया है, वरना तू अच्छी तरह से जानता है हम तेरे साथ क्या करेंगे। क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा जान से ही मार दोगे। मौत का खौफ तुझ जैसे डरपोकों को होगा। हम अपनी जान हथेली पर लेकर निकलते हैं तो ऐसे नहीं मानेगा। चलो ढूंढो तुम सबूत इसी के पास होगा शायद। देश के आलम में उसने अपने आदमी को हुक्म दिया। उसका हुक्म मिलते ही 3 आदमी उसकी तरफ बढ़े और उसके वजूद को कनकनाने लगे। जब एक आदमी का हाथ उसके कान के पीछे गया, जहाँ से मसनूई जेल का कुछ हिस्सा अभी भी बाकी था। ये देख के ऐसा लग रहा है यहाँ कुछ था। हमें लगता है सबूत इसने किसी को दे दिए हैं। हाँ डैड, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जब डीज के बेटे ने इन तीनों की बात पर मुत्तफिक होते हुए अपनी राय दी, बताओ किसको दिया है वो सबूत। जब डीज ने चाकू की नोक को उसकी गर्दन में चबोकर पूछा, तकलीफ की शिद्दत से वो खड़ा उठा, पर फिर आंखों में ये चैलेंज लेकर गोया हुआ, अब चाहे तो मुझे जान से मार दो, क्योंकि वो सबूत महफूज हाथों में लग गए हैं। तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। डीज अंदाज बिल्कुल तमस्खर उड़ाता था। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। अब हमें तुम्हें जान से मार देना चाहिए, तुम्हें इस दर से आज़ाद कर देना चाहिए।
تم تو جانتے ہی ہو کہ یہ دنیا فانی ہے، پھر بتاؤ مجھے تم اس فانی دنیا میں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ، تمہارا جنت انتظار رہے گی۔ ہاں 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 ہاں، ایک زوردار خفیہ کے ساتھ پسٹل اس کے ماتھے پر رکھی اور اس نوجوان نے مسکرا کر کلمہ شہادت پڑھا۔ ارے واہ، مسکرا رہے ہو پاگل انسان، آخر کیا ملا وطن سے وفاداری کر کے؟ یہ کتے کی موت اور 2 ٹکے کی شہادت، تجھ جیسا ضمیر فروش کیا جانے شہادت کا درجہ۔ کیا تم نے نہیں سنا؟ جب تک نہ جلے دیو شہیدوں کی لہو سے، کہتے کہ جنت میں چراغ نہیں ہوتا۔ اور تبھی فائر کی آواز کے ساتھ اس کی سانسوں کی دوڑی ٹوٹ چکی تھی۔ آج ظالم نے ایک اور ماں کی گود اجاڑ دی تھی، پر اندر تو سہیل بھائی بھی ہے۔ میں ان کے سامنے اس جن کے پاؤں نہیں پکڑوں گی، اور پاؤں کچھ زیادہ نہیں ہو جائے گا۔ اگر میں پاؤں میں گر گئی تو وہ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھے گا۔ اب کیا کروں؟ ہاں، ایک اور کام ہو سکتا ہے، ٹانگ سے چمٹ جاؤں گی۔ اگر سیدھی طرح سے معاف کر کے مجھے مارنے کا ارادہ کینسل کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھ میں بھی محلوں کا خون ہے۔ جب تک گھٹنا نہیں ٹوٹ جائے گا میں اس کی ٹانگ نہیں چھوڑ رہی۔ دل میں پکا ارادہ کر کے وہ خود سے ہی سوال جواب کر کے نتیجہ نکالتی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ ناک کر کے وہ اندر آئی۔ سہیل بھیا، آپ کو تائی امی بلا رہے ہیں، کچھ کام ہے ان کو مجھے؟ جی آپ کو؟ ٹھیک ہے چندہ۔ اچھا حرم، میں بعد میں آتا ہوں، کل ملیں گے، کہتے ہیں وہ دروازے کی سمت بڑھ گیا۔ جیسے ہی سہیل دروازے سے باہر گیا، ردا میڈم فوراً حرکت میں آئی اور جا کر حرم کی ٹانگ سے چمٹ گئی۔ مجھے معاف کر دو حرم، میں تم کو پہچان نہ سکی۔ حرم جو اس افتاد کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، ایک دم سے بوک لگایا۔ یہ کیا ہے؟ اٹھو، کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، بس تم ایک بار بول دو کہ تم نے مجھے معاف کر دیا۔ دیکھو، اگر تم نہیں اٹھی تو میں سچ مچ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اٹھو، سچ میں اگر اٹھ گئی تو معاف کر دوں گے۔ اس نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کر کہا، ہاں کر دوں گا معاف، ابھی اٹھو بھی۔ حرم نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ اب بتاؤ کیا بات ہے، کس بات کی معافی مانگ رہی ہو؟ میں تو تم سے ناراض نہیں ہوں، پھر معافی کیوں مانگ رہی ہو؟ اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا سچ میں تم مجھ سے ناراض نہیں ہو؟ نہیں، بالکل نہیں، سچ میں؟ خوشی سے بھرپور آواز میں وہ چہکی، ہاں سچ میں۔ تبھی وہ حرم کے سینے سے لگ کر نان سٹاپ بولنا شروع ہو گئی، تھینک یو تھینک یو تھینک یو سو مچ، تم بہت اچھے ہو، بہت 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 اچھے ہو۔ اور وہ جو سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی اس کرم نوازی پر فدا ہو جانے والی نظروں سے اوپر کی طرف دیکھا۔ ہاں یا میرے مولا، سچ میں تو جب دیتا ہے چپڑ پاڑ کر دیتا ہے۔ دل میں شکر کرتے ہی اس نے اپنی مضبوط بازو کا حصارہ اس کے ارد گرد باندھا۔ وہ جو اپنی ہی دن نے بولے جا رہی تھی، اپنے کمر پر اس کے رینگتے ہاتھوں کو محسوس کر کے اس کے آس پاس خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ اس نے زور لگا کر اس کے حصار نکلنے سے کوشش کی، پر حرم محل کے گرفت میں یہ کام ناممکن تھا۔ اتنی مشکل سے ہاتھ آئی ہو، ایسے ہی نہیں جانے دوں گا، کچھ تو ہار جانا وصول کر کے رہوں گا، دل میں سوچتے ہوئے اس نے اپنے آپ سے عہد کیا۔ جب ہی اس نے گرفت تھوڑا اور مضبوط کی، ہاں تو تم ناراضگی کی بات کر رہی تھی، تو تم بالکل ٹھیک بات کر رہی تھی، میں سچ میں تم سے ناراض ہوں۔ اگر تم خود معافی مانگنے نہ آتی تو میں خود معافی لینے آ جاتا۔ اس کے اس بات پر ردا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب ہے تم سے معافی منگوانے آ جاتا، اور تم جانتی ہو جب میں آ جاتا تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ حرم کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے اپنے بات کی فوراً تصدیق کی، تو اب کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ اس نے منہ بسور کر دوبارہ پوچھا، نہیں ابھی نہیں، پہلے تمہیں میری ایک شرط ماننی ہوگی۔ کون سی شرط؟ زیادہ نہیں، بس 2 منٹ کا کام ہے۔
مجھے کس کرو۔ اس کی اس شرط پر بیچاری کی آنکھوں میں آنسو ہی آ گئے۔ اوئی رونا نہیں، چپ کرو، گال پر کس کرو، وہ والی کس تو میں خود لے لوں گا، تم اس کی فکر نہ کرو۔ اس کی اس بات پر چہرہ شرم سے سرخ پڑ گیا۔ چلو فٹافٹ شروع ہو جاؤ، جلدی کرو، ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ اس بار اس نے ذرا سخت لہجے میں بولا، اوکے تم اپنی آنکھیں بند کرو، اگر چیٹنگ کی تو تم تئی امی کو بتا دوں گی، پرانا ڈائلاگ ہے، اب فٹافٹ جو بولا ہے وہ کرو، آنکھیں بند کرو، اس نے بیگ لہجے میں کہا۔ اچھا کر لی بند، اب کرو۔ ردا نے اب پہلے اپنے دوپٹے کے پلوں کو اس کی آنکھوں پر رکھا، پھر ہاتھ کو مضبوطی سے اس کی آنکھوں اور جمایا۔ کیا کر رہی ہو؟ کس کر رہی ہو؟ نہیں چاہیے تو بول دے۔ اچھا تو تم مجھے اندھا کر کے کس کرو گی؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے، کرو، میرا ٹائم آئے گا پھر دیکھنا تم۔ ردا نے ہلکا سا اوپر ہو کر منہ اس کی گال کے پاس کیا اور پھر وہی عمل دوسری گال پر دہرایا۔ خرم کو اپنی گال پر کسی کے سانسوں کی تپش محسوس ہوئی۔ ہو گیا، اس نے اپنا پلو کھینچتے ہوئے لمبا سانس لیا، جیسے کوئی بہت بڑا کام سر انجام دیا ہے۔ کیا ہو گیا؟ خرم نے حیرت اور صدمے سے اس کی طرف دیکھا۔ وہی جو آپ نے کرنے کو بولا تھا۔ اس نے شرماتے ہوئے اپنے دوپٹے کا پلو انگلیوں پر لپیٹنا شروع کیا۔ کیا تمہیں میں بیوقوف نظر آتا ہوں یا مجھے کچھ محسوس نہیں ہوتا؟ اس نے غصے سے کہا۔ اب وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اگر آپ خود سے بول رہے ہیں تو شاید ایسا کچھ ہو۔ خرم کو حیران پریشان چھوڑ کر اس نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کمرے سے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ باقی اقساط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔